ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے مباشرت کرتے ہیں. شباشی بھی نہیں بلکہ مباشرت لکھا ہوا موجود ہے، لفظ دیکھا جا سکتا ہے. اعلیٰ حضرت نہیں فرما رہے، عبدالباقی زرقانی فرماتی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہے. ازواج یعنی انہی کی بیویاں، وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں. شباشی یعنی رات گزارتے، صحبت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ حسین بھائی، ایک ملفوظات میں ایک عبارت ہے احمد رضا خان کی، جی ان سے سوال ہوتا کہ انبیاء اور اولیاء خبر میں زندہ ہے، جی تو اس پر انہوں نے بدترین گستاخی کرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء کی. جی تو اس کے بارے میں آپ کچھ وضاحت کریں. جی بالکل، یہاں پر میرے پاس کتاب موجود ہے، ملفوظات احمد رضا بریلوی یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے اور بڑی مشہور و معروف کتاب ہے. ارے ہم نے تو اتنے بار پیش کیا ہے کہ بتا نہیں سکتے کتنے بار پیش کیا ہے. جیسے کہ آپ کے سوال پر پیش کر دیتے ہیں دوبارہ اسی عبارت کو. اسی کتاب کے آخر میں اگر دیکھا جائے صفحہ نمبر 421 ہے. اور ایک بات یہاں پر غور کر لینا، انبیاء اور اولیاء دونوں کے بارے میں پوچھا گیا تھا، لیکن احمد رضا بریلوی نے صرف انبیاء کا ذکر کیا، یعنی اولیاء کی گستاخی نہیں کی. جو گستاخی موجود ہے انبیاء کے لیے گستاخی موجود ہے. جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کی قبروں میں ان کی ازواج مطہرات پیش کی جا سکتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے اور اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے مباشرت کرتے ہیں. شباشی بھی نہیں بلکہ مباشرت لکھا ہوا موجود ہے، لفظ دیکھا جا سکتا ہے. ہم بتا دیں گے آپ کو، دیکھ لیجئے یہاں پر موجود ہے، دیکھ لیجئے مباشرت کا لفظ موجود ہے. اور یہ کہاں سے شائع ہوئی یہ بھی معلوم کر لیجئے. مفتی اعظم ہند اکیڈمی، چمیلی چوک، صدر بازار، دھمتری، چھتیس گڑھ. یہاں سے اگر شائع شدہ نسخہ آپ لیں گے تو بالکل اسی صفحے پر مل جائے گا. یہ انبیاء علیہ السلام کی گستاخی ہے. میرے اس کے اوپر 2-3 سوال ہے ایسے، جی فرمائیے. ڈسکس کریں گے اپن اس کے اوپر کچھ. جی بالکل. تو یہ کتاب جب بھی ہم پیش کرتے ہیں بریلویوں کے سامنے، جیسے کہ یہ کہ جب بریلویوں کے سامنے پیش کرتے جی تو بریلویوں کے بڑے بڑے جو علامہ ہیں نا، وہ ایک سوال کرتے ہیں ہم سے. جی آپ پورا کلیئر پڑھو، آگے بھی نیچے بھی ایک لائن ہے اس کے، آپ نے پڑھا ہوگا. جی پتہ ہے. نیچے کی لائن میں کیا لکھا ہوا ہے کہ وہابی کا اعتراض ہے کہ اعلیٰ حضرت جو ہے نبی کے گستاخ ہے. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے نبی کا. تو نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ تو اعلیٰ حضرت نے زرخانی بابا سے نقل کی ہے، انہوں نے خود تو نہیں کہا ہے، تو نقل کرنے والا کافر کیسا ہوتا ہے؟ جی جی اس بارے میں بولیے. ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہے. ازواج یعنی انہی کی بیویاں، وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں. شباشی یعنی رات گزارتے، صحبت نہیں ہے. اور عبدالباقی زرقانی نے کہا میں لایا ہوں شرح زرقانی. یہ ہے وہ کتاب جس میں عبدالباقی زرقانی نے کہا یہ اپنے صدی کے مجدد ہے، جس کو تو بھی مانتا ہے ہم بھی مانتے ہیں. حکم لگانا ہے تو ان پہ لگا کے بتا. یہ مسئلہ ایسے ہے، دیکھیے آپ کہ احمد رضا بریلوی سے صرف ایک سوال نہیں ہوا ملفوظات میں، کئی ایسے سوال ہیں جیسے کہ بغیر غوث کے زمین اور آسمان قائم رہنے والا ہے. اس کے علاوہ بھی کئی ایسے سوال ہیں، اور احمد رضا بریلوی نے عوام الناس کے لیے جواب اپنا پیش کیا ہے، ارشاد کہہ کر جوابات موجود ہے. تو اب مثال کے طور پر اگر آپ مجھ سے کوئی سوال کریں گے اور میں اس کا جواب دوں، چاہے وہ کسی بھی عبارت سے، چاہے کسی بھی دلیل سے اگر میں آپ کو جواب دوں، تو آپ بتائیے کیا میرا ماننا وہ نہیں ہوتا جو میرا جواب ہوتا ہے؟ 100% ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ابھی آپ یہ بات قرآن سے بتائے تو بھی قرآن پہ آپ کا ایمان ہے، حدیث سے بتائیں گے حدیث پہ آپ کا ایمان ہے، اور کسی بابا کا قول نقل کریں گے تو بابا کی بات کو آپ مانتے، حجت مانتے ہیں. بے شک یہ ہم اسی لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ الزامی جواب، بریلویت کے لیے یہ الزامی جواب ہے. اگر میں کسی کا بھی بزرگ کا بھی قول اگر سنا دوں تو میرا ماننا بھی وہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ مجھ سے کسی مسئلے میں سوال کریں گے اور میں کسی بزرگ کے حوالے سے یا کسی تابعی کے حوالے سے آپ کو میں یا کسی محدث کے حوالے سے بھی بیان کر دوں، جیسے کہ الحمدللہ بڑی پیاری بات یاد آئی ہے ہمیں، جیسے کہ محدث گزرے ہیں 1435 ہجری میں، زبیر علی زئی رحمہ اللہ جو محدث گزرے ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی الحمدللہ اہل حدیث کے بارے میں، اہل حدیث کے عقیدے کے بارے میں، کہ اہل حدیث کا تو یہ عقیدہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کی توہین کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ بتائیے، اب میں شیخ زبیر رحمہ اللہ کا قول آپ کے سامنے بیان کیا، اور کیا
کس لیے بیان کیا؟ صرف نہیں، آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، یا میں بھی مطمئن ہوں اس پہ؟ آپ کی اس بات پر میرا بھی ایمان ہے جی بے شک، پیارے نبی کی شان کی بھی توہین کرے وہ بھی کافر ہے، بے شک بے شک۔ اور تو نبی کی یہ خبریں میں نے یہ پوچھا ہے بریلویوں سے، آپ یہ بتائیے کہ ایک صحابی کا عقیدہ بتائیے، کسی صحابی نے کہا ہو کہ نبی کی خبر میں اماں خدیجہ اماں عائشہ پیش کی جاتی ہے معاذ اللہ، کسی ایک صحابی کا عقیدہ ہے؟ ثم نعوذ باللہ، تو وہ نہیں آواز نہیں کرتے، جی بلکہ وہ ہکے بکے ہو کے دوڑنا شروع کرتے یا گالی گلوچ شروع کرتے۔ جی تو یہ احمد رضا خان کا جو عقیدہ ہے تو یہ تو کفری عقیدہ ہے۔ جی بے شک بے شک۔ اگر سے یہی کتاب، میں آپ سے ایک بات اور بولنا چاہتا ہوں، یہ بات بہت پوائنٹ کی دیکھیں، جی بولیے۔ یہی کتاب اگر سے کسی ایسے آدمی کو مل جائے، رضوی جیسے یا آر ایس ایس کے کسی دشمن کو، انکور آریا، ادے آریا، یہ آریا، بہت سارے ہیں نا، ان کو مل جائے تو یہ نبی کا مذاق اڑائیں گے۔ بے شک بے شک، یہ کتاب اللہ لے کے کی پناہ۔ دیکھو، مسلمانوں کے نزدیک ان کی بیوی، نبی کی بیوی زندہ ہے خبر میں، اور بیویاں پیش کی، مذاق اڑائیں گے ان کا۔ آپ سوچیے بات، بے شک ایک مذاق بن جائے گا دین اسلام کا بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی توہین کر بیٹھیں گے یہ۔ حالانکہ اہل حدیث کا تو عقیدہ ہم نے واضح کر دیا ہے، اور اسی لیے سنایا ہے شیخ کا قول کہ ہمارا بھی وہی موقف ہے، اور احمد رضا بریلوی نے بھی جو قول سنایا ہے بے شک وہ احمد رضا بریلوی کا بھی موقف ہے۔ اسی لیے تو انہوں نے اپنے پیر کا، اپنے بزرگ کا، اپنے سے جو اعلیٰ ہے ان کا قول نقل کیا ہے۔ تو ان کا قول نقل کیا ہے تو وہاں پر بھی یہی لکھا ہے، اگر احمد رضا خان پہ کفر کا فتویٰ لگائے تو وہ بابا جی کے اوپر کیوں نہیں لگاتے؟ بے شک کوئی بھی گستاخی کرے، بے شک ہمارا میرا بھی کہنا ہے، آپ کا بھی کہنا ہے، بالکل سب کے اوپر جو نبی کا گستاخ ہے بے شک وہ کافر بے جہنمی شک ہے۔ صحیح العقیدہ علماء حق اس بات پر متفق ہے، جو بھی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا اس پر کفر کا فتویٰ ہے، اور گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، اس پر مگر وہ تو آلریڈی سر بھی جدا ہو گیا، ان کی باڑی بھی ختم ہو گئی، مٹی میں مل گئی، ہڈی بھی ان کی ختم ہو گئی، وہ تو پہنچ گئے جہنم کو گستاخ لوگ، جتنے بھی گستاخ ہیں۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر شیخ۔ وانتم فجزاکم اللہ خیر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عداوت مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم، ہر جابر سے لڑتا ہوں۔